انتہائی عزت و احترام دے لائق میرے مسلمان بھائیو، بزرگو، دوستو، ربیع الاول شریف دا محبتاں والا، پیار والا اور عقیدت و احترام والا ماہ مقدس ساڑھے کول جلوہ گر ہے، اور اسی جان دے ہاں کہ ربیع الاول او مہینہ ہے جس دے اندر رب نے کائنات اتے کرم کیتا ہے، انہاں نو اپنا یار آمینہ دا لال عطا فرما چھڑے۔ ہر قوم دے اندر، ہر علاقے دے اندر رب نے نبیوں نو بھیجیا عملی مثال بنا کے۔ نبی اس واسطے آندے رہے کہ او آدم جنہوں اللہ تعالیٰ نے جنت وچوں اس واسطے زمین اتے بھیجیا کہ حقلہ آدم جنت اندر سجدہ نہیں، جدوں آدم دنیا تے جائے گا اپنی اولاد لکھاں کروڑاں ارباں دی تعداد اندر دنیا اتے نسل بڑھائے گا، اور پھر نبی جا کے سدھا راہ دستے جان گے، اور جیڑے جیڑے انہاں نبیاں دی گل اتے لگ کے رب دے فرما بردار بندے بن جان گے، رب انہاں نو جنت دا انعام عطا فرمائے گا۔ پھر حقلے آدم علیہ السلام جنت اندر رب دیاں نعمتاں اور رب دے انوار و تجلیات نہیں ویکھن گے، آدم دی ساری اولاد ویکھ دی جائے گی۔ رب دے سارے نبی سدھا راہ دستے رہے، لیکن میرے بھائی سارے انبیاء نو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ دیتی، ایک حد بنا کے دیتی، بھئی اے نبی فلاں قوم دا نبی ہے، اس قوم تو علاوہ نال دی قوم والے انہاں دا کلمہ پڑھن دے پابند نہیں سن ہوندے۔ ایک لوک دا نبی الگ اور ایک خاص ٹائم واسطے نبوت انہاں دی، جتنے تک او نبی دنیا اتے موجود ہوندے سن اس وقت تک انہاں دا کلمہ پڑھیا جاندا رہا، بلکہ انج بھی ہوندا رہا کہ ایک ایک ٹائم اندر ترے چار نبیاں دے اکٹھے کلمے پڑھے جاندے رہے، اور سارے جائز ہوندے آئے، سارے دے سارے قانونی طور تے رب دی طرفوں سچے نبی ہوندے آئے، بس انہاں دی لمٹ اور انہاں دی حد ہی اتنی ہوندی آئی۔ لیکن دوستان گرامی قدر، جدوں ساڈے کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمینہ دے لال نبیاں دے سردار دی واری آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے یار، اے میرے سونے محبوب، تیرے تو پہلے میں کسے نبی نو ساری دنیا دا نبی نہیں بنایا، تیرے تو پہلے میں کسے نبی نو ہر قوم دا کٹھا، ہر زمانے دا کٹھا نبی نہیں بنایا، انہوں نے تھوڑے تھوڑے علاقے دیتے نے، تھوڑے تھوڑے بندے دیتے نے، تاکہ انہاں تک اللہ تعالیٰ دا پیغام پہنچا دے ون، دین اسلام دی تبلیغ کر دے ون۔ لیکن جدوں دہاڑے تے میرے آقا دی واری آئی، نبیاں دے تاجدار دی واری آئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے یار، اساں تینوں ایک قوم دا نبی نہیں بنایا، اساں تینوں ایک علاقے دا نبی نہیں بنایا، ایک خاص زمانے دا نبی نہیں بنایا، اے سنیا وطوہا دے مکھڑے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، مازاغ دے سونے کاجل والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، یداللہ دے گورے گورے ہتھاں والیا، والعصر دے زمانے والیا، اے سنیا مکے والیا تے مدینے والیا، ہن کائنات یاد رکھ دی جائے گی، تینوں سارے زمانے دا نبی بنا دیتا ہے، مشرق تو لے کے مغرب تک کلمہ تیرا پڑھیا جائے گا، شمال تو لے کے جنوب تک نام تیرا لیا جائے گا۔ ہن تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں آوے گا جے تیرا زمانہ مکے تے اگلے نبی دا زمانہ شروع ہو جاوے، نا اے محمد، ہن کائنات مک سکدی ہے پر محمد دی بات نہیں مک سکدی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں تے دوستو،
اللہ تعالیٰ نے جدوں اپنی پہچان کروائیے تیرے میرے کریم خالق و مالک نے اللہ وحدہ لا شریک نے جدوں اپنے بارے اندر دنیا والے نے دسیا کہ میں کون ہاں میری شان کے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر آج قرآن کھول کے ویکھ لو پہلے سپارے دے ہوتے سورہ فاتحہ دی پہلی آیت اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جڑا ساریاں جہاناں دا پالن والا ہے بولو جڑا ساریاں جہاناں دا پالن والا ہے ہر شے دا خالق و مالک تیرا میرا اللہ ہے ہر شے نو رزق دین والا ہر شے نو وجود عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ دی ذات ہے میں گلے سمجھانا چاہتا میرے بھائی رب ذوالجلال نے جدوں اپنی ذات دی پہچان کروائی ہے تے فرمایا میں او رب ہاں جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہاں اور جدوں تیرے میرے کریم آقا دی واری آئی ہے نبیوں دے تاج دیواری آئی ہے اللہ تعالیٰ نے جڑا سرکار دا تعارف کروایا ہے حضور دا جڑا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا او سننا میرے بھائیو او کہ ہے کریم خالق و مالک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کر لو گے اگر سمجھ آ جائے گے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ عالمین بولیا جدوں اپنی پہچان کروائی جدوں اپنا پتہ دسیا ہے تے لفظ بولیا عالمین بولو کیڑا لفظ بولیا خان صاحب کیڑا لفظ بولیا عالمین بولیا اور جدوں تیرے میرے کریم آقا دیواری آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اوتھے بھی لفظ عالمین بولیا گویا میرا رب دسدا پیا ہے اے فرق کرنے والیو مصطفیٰ دی شان نو ترکڑی رکھ کے تولن والیو دوڑیاں ترکڑیاں ایڈیاں وڈیاں نہیں جیڑا مصطفیٰ شان والا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ حیدری یا علی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سمجھ آئی اس گل دی کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنی ذات وکھائی لوگانوں فرمایا میں نکا نہ سمجھیا ہے میں او رب ہاں جیڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہاں سارے جہاناں دا پالن ہاراں میں تسی کوئی محدود نہ سمجھ لینا اور جدوں اپنے محبوب دا تعارف کروایا حضور دا بوہ بکھایا اس وقت بھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ جس ذرے نو خدا نے وجود عطا کیتا ہے ہر اس ذرے واسطے آمینہ دا لال رحمت بن کے آگے آئے حضور کے بن کے آئے نے اچھی بولو حضور کے بن کے آئے نے رحمت بن کے آئے نے اچھا ان پہلے اگے تاں ودسان دے پیڑو سمجھ لویے کہ رحمت کے ہوندی ہے رحمت اے عربی زبان دا لفظ ہے اور عربی دی جڑی ڈکشنری جڑی لغت دی سب تو بڑی کتاب ہے لسان العرب لکھن والے ابن منظور افریقی 40 جلدان دے اندر بڑی بڑی ڈکشنری اس دے اندر جیڑا اونا رحمت دا ترجمہ کیتا ہے نا جیڑا رحمت دا اونا نے مطلب دسیا خدا دی قسمیں او سنو گے نبی دا پیار رکھن والے دا سینہ ٹھر جائے گا کہ رب نے سن کیڑا شانہ والا کیڑا مقام والا اور کتنا رحمتاں تے عزتاں والا نبی عطا فرمایا ابن منظور افریقی لسان العرب اندر لکھ دینے کہ رحمت اس شے نو آتے نے جڑی رحمت آوے تے دکھیاں دے دکھ دور ہو جاون اجے بھی پتہ نہیں ادھے بندے سمجھ نہیں آئی ادھے بولے نے رحمت اس شے نو آتے نے جس دے نال کسے دے دکھ بولو کسے دے دکھ دور ہو جان مثال دے دینا اسی یہ دیہاتی علاقے وچ رہنے ہاں زمینداری لوگ فصلیں اگاندے نے کاشتکاری کردے نے چند مہینے اگر بارشاں نہ ہون نا روڑا بن جاوے زمین سک جاوے تریڑا مار جاوے اسی دعا کردے ہیں یا اللہ رحمت دی بارش عطا فرما کردے ہیں کہ نہ کردے آئیے دوستانے گرامی قدر
بارش نو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین واسطے رحمت بنایا ہے۔ جدوں بارش ہوندی ہے سکیاں زمین اندر اللہ تعالیٰ ہریالی عطا فرما دیندا ہے، روڑا پہ جاوے رحمت دی بارش ہوندی ہے، زمین دے دکھ دور کر دیندی ہے، زمین تے سبزہ ویندا ہے، اناج اگویندے نے، اللہ تعالیٰ دیاں بہاراں آ جانیاں نے، اسی طرح جانور بھی خوش ہو جاندے نے، انہاں نوں ڈھیر سارے پٹھے مل ویندے نے، انسان خوش ہو جاندے نے، فصلاں تے اناج آ جاندے نے، ہر شے اللہ دی رحمت نو حاصل کر کے خوش ہو جاندی ہے۔ ہن سننا میرے بھائیو، یہی انسان جڑا آپ دعاواں کردا ہے یا اللہ رحمت دی بارش عطا کر دے، توجہ میرے وال کرنا میرے بھائیو، انسان آپ دعاواں کردا ہے یا اللہ روڑا پہ گیا ہے، کاڑ پہ گیا ہے، بکھے تسے مر گیا، رحمت دی بارش عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جدوں بارش عطا کر دیندا ہے، ایک دن بھی بارش آ جائے، اگلے دن بھی بارش آ جائے، 4-5 دن بارشاں لگاتار ہو جاون، زمین دی جڑی پیاس ہے مک جاوے، ہن پانی ٹوٹے اندر کھلونا شروع کر دے وے، ہن بارش ضرورت تو زیادہ ہو جائے، اوہی انسان مسجد اندر آ کے دعاواں کر دینے، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ بارش ہن بڑی ہو گئی ہے، ہن ساڈے اندر مزید گنجائش نہیں ہے، ساڑیاں زمیناں سیراب ہو گئیاں نے، یا اللہ ہن بارشاں رکا دے، سانو ہن لوڑ نہیں ہے، نال والیاں پنڈاں تے نال والے علاقے اندر جتھے بارش اجے نہیں وسی، یا اللہ انہاں کول بارش لے کے ٹر جا۔ میں سبق یہ سمجھانا چاہنا، اوہی انسان ہے جڑا آپ دعاواں کردا ہے یا اللہ بارش آ جاوے، اوہی انسان ہے آپ دعاواں کردا ہے یا اللہ بارش رک جاوے۔ ایدے تو پتہ چلیا کہ بارش رحمت ضرور ہے، لیکن ایک خاص حد تک قابل برداشت ہے، او دے تو زیادہ ہو جاوے انسان واسطے زحمت بن ویندی ہے، تکلیف بن ویندی ہے، مشکل بن ویندی ہے، لیکن تیرے تے میرے کریم آقا نبیاں دے تاجدار ایسی رحمت بن کے آئے نے، جتنی رحمت سونے دی ہوئے امتی پریشان ہو نہیں سکدا، کیونکہ رب نے اپنے یار نو آمینہ دے لال نو سر دیاں والا تو لے کے پیراں تک سراپا رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ بھئی بارش نو تساں یا میں رحمت نہیں آکھیا، اس نو رب دے قرآن نے رحمت آکھیا ہے، لیکن رحمت بھی ایک خاص مقدار اندر، ایک خاص حد دے اندر انسان دے واسطے قابل برداشت ہے، زیادہ ہو جائے تو پتہ ہے یہی بارش جدوں سیلاب لے کے ہوندی ہے لوگاں دے گھر بھی رڑ ویندے ہے رحمت، لیکن ایک لیمٹ دے اندر۔ لیکن تیرے میرے کریم آقا نو رب نے محدود رحمت والا نہیں بنایا، بے حساب رحمت والا بنایا۔ اچھا اس تو اگلی مثال، ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالاں دے کے حضور دی شان نو بیان کر دے جاواں گے۔ بیٹی انسان نو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے، بھاویں پتر ہوئے بھاویں دھی ہوئے، اے سونے رب دا کرم ہے، گل ہے کہ نہیں ہے؟ رب مرضی آڑا ہے، او چاہے کسے نو اولاد عطا کرے تاویں او دا کرم ہے، کسے نو نہ دے وے تاویں اسے دا فیصلہ ہے، کسے نو دے کے واپس لے لوے تاویں اسے دا فیصلہ ہے۔ انسان رب دے نال نہ لڑائی کر سکدا، نہ زور زبردستی کر سکدا ہے، بس انسان تے رب کو دعا ہی کر سکدا ہے کہ مولا تیرا دروازہ تیرا بوا منگن واسطے میں لبے آئے، میرا کام میں منگ دیاں جانا، تیرا کام میں عطا کر دیاں جانا۔ اچھا بیٹی نو اللہ دے نبی نے رحمت فرمایا نا، حضور نے فرمایا بیٹیاں نو منحوس نہ سمجھنا، بیٹیاں نو اپنے واسطے بوجھ نہ سمجھنا۔ حالانکہ سرکار دی آمد تو پہلے بیٹی نو بڑا منحوس سمجھا جاندہ ہی، لوگ کئی بار تسی سن چکے ہو، لوگ اپنیاں سکیاں بچیاں نو زندہ زمین اندر دبا کے آوندے آئے، سکا باپ جوندی دھی نو زمین اندر ٹوہ کھٹ کے نا تے زمین اندر دب کے آوندائی، کملی والا سونا رب دا یار آیا، آمینہ دے لال آئے، آ کے فرمایا
اے کائنات والے ہو صرف پتران دیاں دعاواں نہ کیتیاں کرو پتران دی آمد اتے حق اللہ اس سے گل اتے خوشیاں نہ منائیاں کرو جی میں پتر شان والے نے انجی رب نے بیٹیاں نو بھی مقام والا بنایا ہے۔ اچھا سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہوئے نے انہاں دا نام ہے حضرت صعصع بن ناجیہ تھوڑا جا مشکل نام ہے سواد عین سواد پھر ہے صعصع بن ناجیہ حضور دی بارگاہ اندر آئے نے تے آ کے کہندے نے سنیا میں دوڑا کلمہ پڑھنا چاہنا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہونا چاہنا اجے کلمہ نہیں پڑھیا سرکار دینا گل بات پہلے پہ کر دے رہے ہن توجہ کرنا آدھے نے سنیا کلمہ بعد اچ پڑھساں ایک کہانی میں پہلو سنونا چاہنا حضور نے فرمایا سناؤ عرض کر دے نے ایک واری نا بڑا عرصہ پہلو دی گل لے میرے دو ہٹھ گم ہو گئے دو ہٹھ گم ہو گئے تے بندہ پریشان ہوندہ کہ نہیں ہوندہ پھر سارے قیمتی نے نا گم ہو گئے میں تریجے اٹھتے بیٹھا تے انہوں نے میں تلاش کرنے واسطے نکل پیا گھروں اپنے لوگ اچھو نکلیا باہر جا کے راہ تو کھڑیاں تو بندیاں کو پوچھ دا رہا بھئی میرے دو ہوٹھ ہیں اے نشانی اے رسی گڑویندر انج دے او انہاں دا حلیہ تے شکل ہے کسے ویکھے ہون تے میں دسنا جیڑا دسدا ہی ہاں میں اتھو ویکھے نے میں اس پاسے ٹر وینداس نشانیاں او دسدا پوچھدا آخر کار میں دور دراز ایک ڈیرے ہوتے پہنچ گیا میں سامنے ویکھیا تے میرے دوویں ہوٹھ ہوتے بدے ہوئے نے مل گئے میں نے اچھا آپ کہندے نے یا رسول اللہ میں گیا نا اس ڈیرے ہوتے میں جا کے انہوں نے دسیا بھائی میں فلانے لوگ کے چو آیا ہوٹھ جڑے اے بدے کھلوتے نے اے میرے نے چاہو تے میں اپنے علاقے وچوں کوئی بندے گواہ لے کے ہونا چاہو تے جی میں تسلی لینی ہے میں دین واسطے تیار ہاں میری زبان تے اعتماد کرو اے ہوٹھ میرے نے بولو اے ہوٹھ میرے نے انہاں آکے ٹھیک ہے جی اسی تیری زبان تے اعتبار کر دیں ہاں اے ہوٹھ تیرے نے تو لے جا انہاں نو حضرت صعصع کہندے نے سونیا لیکن ایک عجیب گل میں اے ویکھی میں ویکھیا کہ او جڑے گھر والے آئے نا وہ سارے دے سارے بڑے پریشان لگ دے پے آئے سارے دے چہرے ہوتے نا بڑی پریشانی بڑی اداسی اور اس قسم دی کیفیت جویں بڑا وڈا کوئی نہ دا نقصان ہویا کوئی جان ہویا پے آئے میں نا اس بندے کو جڑا گھر دا سربراہ ہے او دے کو پوچھیا یار میں دوڑا پیرانا آیا تے دوڑے گھر اندر میں نے کوئی پریشانی لگ دی پئی ہے کوئی مسئلہ تے نہیں بن گیا کہ وجہ ہے دسو جے میں کوئی دوڑی مدد کر سکدا ہوں تے میں حاضر ہاں اس نے کہ نہیں ٹھیک ہے تو بس اپنے ہوٹھ لے تے اپنے راہ پاؤ ساڈا اپنا مسئلہ ہے آپ کہندے نے میں تجسس بن گیا کہ وجہ ہے پوچھاں تے صحیح دو ترے واری میں او دے کولوں پوچھیا آخر کار اس آکھیا یار تو مجبور کر دائیں تو میں تن دس داں کہ میرے گھر دے اندر آج بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تن پتہ ہے کہ ساڑا رواج یہی ہے کلچر یہ ہے پورے عرب دا کہ جدو بچی پیدا ہوئے ان گھر رکھ دا کوئی نہیں انہوں جا کے زمین اندر دبا دیں دے رہے بس ہون میری بیگم اس نو کپڑے اندر لپیٹ دی پئی ہے میں جا کے انہوں ٹوہ کھٹ کے زمین اندر دب کی آوینا لیکن جس میں انہوں چھوڑ لگانا تو میری گھر والی دی اکھاں میں آنسو آ گئے میرے بچیاں نے بھی رونا شروع کر دیتا ہے آخر ہے تے اولاد جگر دا ٹکڑا نا اولاد انسان واسطے دل دی راحت دا سبب ہوندہ ہے او کہندہ ہے پیرانیاں میرے کلون والے آ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے دھی پیدا ہو گئی ہے میں رواج تو مجبور ہاں گھر رکھاں گا تے لوگ تانے دے ونگے دھیاں پالن والا ہے کل ادھا داماد بنے گا جوائی بنے گا او دے سامنے میری دھون جھک جائے گی اس واسطے میں رواج تو مجبور ہو کے میں اپنی بچی نو زندہ زمین اندر دبان جا رہے ہاں آپ بھی روندہ پیا ہاں میری گھر والی بھی روندی پئی ہے کہ میں 9 مہینے جنوں پیٹ اندر پالے آئے میں جدے واسطے تکلیفاں برداشت کی تیاں نے آج جدوں زمین تے آئی ہے آج جدوں دنیا تے آئی ہے سکا باپ انہوں اپنے ہتھاں دے نال دفن کرنے واسطے جا رہے آئے او کہندہ یار میں سچی گل دساں تے اے ساڑی پریشانی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹا نہیں پیدا ہویا میں انہوں دبان واسطے جا رہے ہاں حضرت صعصع بن ناجیہ کہندے نے یا رسول اللہ میں اگرچہ کلمہ نہیں پڑھیا نہ میری اجے شادی ہوئی آئی لیکن منظر ویکھ کے میرا دل پریشان ہو گیا میرا دل پگھل گیا میں بھی رون لگ پیا میں اس نو آکھیا اے خدا دے بندے تو تے دھینو انج مار چھڑنا ہے تیرے والو تے چلی جائے گے انہوں مار نہیں انہوں میرے حوالے کر دے ادھے بدلے اندر جڑے میرے 2 ہوٹھ تیرے ڈیرے تے بدے پہنے
وہ بھی تو رکھ لے اور جڑا جس ہٹ تے چڑھ کے میں آیا وا اے بھی میں تینوں دے دینا وا ترے ہٹھاں دا مالک تو بن جا اے 25 زمین اندر دبا نہیں دی جان نہ لے اے میرے حوالے کر دے او کہندے نے یا رسول اللہ او بندہ من گیا ہے اس نے گھر جا کے بیوی نہ مشورہ کیتا ہے ماں نے بھی سوچیا چلو مرن تو بہتر ہے میری اولاد کسے دے گھر دے اندر زندہ تے پلدی رہے گی سونیا میں او بچی لے کے آ گیا اس دی دھینوں میں گھر لے کے آ گیا اسی گھر اندر پالن لگ پیا میرے بہنا بھائی او دینا بڑا پیار کرن لگ پے نے سن او دیاں سونیاں سونیاں حرکتاں دے نال ساڈا دل خوش ہونے لگ پیا یا رسول اللہ ہن تے میرا مشن بن گیا ہن میرا دل اسے گل دے اندر تلاش اندر آندا ہے کسے گھر دے اندر بچی پیدا ہوئے جدوں زمین اندر دبان لگ دے سن میں جاندا سا میں جا کے کچھ دے دلا کے او بچی انہاں کولوں گھر لے کے آ ویندا سا سونیا اگرچہ میں کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن 350 بچیاں نام لینا سوکھا ہے 350 بچیاں میں لے کے لوگاں دیاں آیا اپنے گھر اندر پالیاں نے اے او ساریاں بچیاں نے جنہاں نو میں نہ لے کے آندا انہاں دے ماں باپ نے انہاں نو زندہ زمین اندر گاڑ دینا سے انہاں دی زندگی ختم ہو جانے سے یا رسول اللہ میں انہاں 350 بچیاں نو پالیا جدوں بڑیاں ہو گئیاں نے انہاں دے میں نے کہا شادیاں کر دیتیاں نے سنیا دسو تے صحیح کیا میں نے اس عمل دا کوئی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا میں نے اللہ تعالیٰ اس نیک کام دا کوئی بدلہ دے گا یا نہیں دے گا کملی والے دیاں اکھاں وچ آنسو جاری نے سرکار نے رو کے فرمایا اے میرے دربار اندر آن والے اور تن کیڑا اجر اس گل دا چاہیدا ہے انہاں بچیاں دی دعا دا صدقہ ہے رب نے تن ایمان بھی عطا کیتا ہے محمد دا صحابی بھی بنا چڑیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ حیدری سرکار کی آمن مرحبا منٹھار کی آمن مرحبا مکی کی آمن مرحبا مدنی کی آمن مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا اچھا اے حضور دا طریقہ مبارک اور حضور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسا ایسا میرے کو آ کے کلمہ پڑھنے والے اے بھی تے ہو سکتا ہی جویں ہزاراں لوگ میرے سجے کھبے پھردے پینے لیکن کلمہ پڑھن دی توفیق نہیں ہوئی مسلمان نہیں بنے ہو سکتا ہے تو بھی بڑا وڈا زمیندار ہو کے بڑیاں زمیناں جائیداداں روپے پیسے دا مالک ہو کے کلمہ پڑھے بغیر دنیا تو ٹر جاویا ناکام ہو جاویا اے رب نے اونا بچیاں نال حسن سلوک کرن دی وجہ تو تیرے تے کرم کیتا ہے تین آمینہ دے لال دا صحابی بنا چلے تے سرکار دی آمد تو پہلے تو پتہ ہے بچیاں دے نال اس سے طرح ہی سلوک ہوندہ ہے سکا پیو اپنے گھر دے اندر رکھنا گوارا نہیں کردا آؤ اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ لو تیرے میرے خالق نے ارشاد فرمایا جدوں قیامت والا دن آوے گا او بچیاں جنہاں نو زندہ زمین دے حوالے کر دیتا گیا او اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑیاں ہو جا سن اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے سوال کرن گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اے میرے باپ دستے صحیح میں نے کیڑے جرم اندر تو قتل کیتا ہے دستے صحیح میں نے تو کیوں مارے آئے دستے صحیح میری زندگی دا خاتمہ تو کیوں کیتا ہے جس رب نے میں نے پیدا کیتا ہے رزق بھی اس رب دے سے میں آئے اس وقت باپ لا جواب ہو جائے گا دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے آکے دنیا والے آنا دسیا ہے کہ صرف بیٹیاں دی آمد تے خوشی دا اظہار نہیں کرنا چاہیے جڑا محمد دا سچا تابعدار ہوئے گا رب جدو بیٹی عطا کرے تامیوں دے چہرے تے بہار ہونی چاہی دیئے اور عرب دے زمانے اندر اس علاقے اندر یہ جہ رواج ہے کہ جیڑی دائی انسان دی بیوی دے کول دائی بن کے خدمت کر دی پہ ہوندی آئی نا جس وقت وہ آ کے دس دیئے کہ تیرے گھر دے اندر پتر پیدا ہو گیا تے پیو بڑا خوش ہو ویندا جنہیں آج ساڑھا بھی یہی طریقہ کار ہے نا کہ اگر بیٹا پیدا ہو جاوے تو بڑیاں خوشیاں بڑیاں مبارکاں بڑے جناب فنکشن تے شوشا بیٹی پیدا ہو جاوے نا
تے عموماً ساڑے علاقے اندر بندے مبارک ہی کوئی نہیں دیندے بھئی اگلا مائنڈ نہ کر جاوے. حالانکہ کیسی عجیب سوچ ہے, بیٹیاں بھی رب دی عطا ہے, بیٹے بھی رب دی عطا ہے. دوستانے گرامی قدر, جدوں کسے دے گھر دے اندر بچہ بچی پیدا ہونے والا ہوندا ہے, باپ انتظار کر رہے ہوندا ہے, پتہ نہیں کیڑی خبر ہوندی ہے, بیٹا پیدا ہوندا ہے یا بیٹی پیدا ہوندی ہے. جدوں دائی آ کے دستی ہے تیرے گھر دے اندر بچہ پیدا ہویا ہے, پیو خوش ہو بیندا ہے. جڑی عورت آ کے خبر دیندی ہے اس نو بڑا اچھا سلوک کردا ہے, اونوں مسکرا کے استقبال کردا ہے, اونوں انعام و اکرام دیندا ہے, مبارکباد وصول کردا ہے. لیکن جدوں دائی آ کے دستی ہے تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے, دھی پیدا ہو گئی ہے, او باپ پکڑ کے اس نو مارنا شروع کر دیندا ہے, انہوں تھپڑ ماردا ہے, انہوں گالیاں دیندا ہے, غصے نال اس نو ویکھدا ہے کہ کیسی عجیب خبر تو میرے کو لے کے آئی ہے. حضرت ام ایمن میرے آقا دے گھر دے اندر نوکرانی نے, سرکار دی لونڈی اور غلامہ نے حضور دا کلمہ بھی پڑھیا ہے. او کہنیاں نے کہ اجے سرکار نے نبی ہون دا اعلان نہیں کیتا, نبوت دا اجے اللہ دے محبوب نے اعلان نہیں فرمایا, کیونکہ سرکار نے نبی ہون دا اعلان 40 سال دی عمر اندر کیتا ہے. کتنے سال دی عمر اندر؟ 40 سال. عموماً نا اے ساڑیاں نصاب دیاں کتاباں وچ بھی لکھے ہوندا, اور عام طور تے اے لوگ کہندے نے جی حضور دی عمر جس وے 40 سال آئی اس وے آپ نبی بنے. عموماً سکول دی کتاباں اندر یعنی لکھے ہوندا آپ کو نبوت کب عطا ہوئی, تے لکھے ہوندا جواب کی 40 سال کی عمر میں. اے میرے بھائی ساڑا مسلمانہ دا عقیدہ نہیں, اہل سنت والجماعت دا عقیدہ اے ہے کہ حضور نے نبی ہون دا اعلان 40 سالاں دی عمر اندر کیتا ہے, ورنہ نبی تے رب دے یار اس وقت دے نے, اجے رب نے کائنات نو نہیں بنایا, اجے کسے شے نو نہیں بنایا, اجے تے آدم علیہ السلام آپ دا وجود بھی نہیں بنیا. میرے آقا نے فرمایا اس وقت میرے رب نے میں نبیاں دا تاجدار بنا چھڑیا ہے. حضور نے نبوت دا اعلان 40 سال دی عمر وچ کیتا. تے حضرت ام ایمن سرکار دے گھر دی لونڈی اور غلامہ او کہنیاں نے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی پہلی اولاد حضور دے نالو او ہون لگی ہے. اور اے بھی میں اپنے بھائیوں نو دس دیواں کہ سرکار نو اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا فرمائے. کتنیاں بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں. سب تو وڈی حضور دی شہزادی صاحبزادی انہاں دا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں تو بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں تو بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں تو بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا. اے 4 شہزادیاں میرے آقا کریم دیاں نے. اسی عموماً صرف حضرت سیدہ فاطمہ دا ذکر سن دیاں, ساڑیاں بھائیاں نو, ساڑیاں بچیاں نو, بزرگاں نو نہیں پتہ ہوندا کہ حضور دی اولاد کتنی ہے. سرکار دیاں بیٹیاں کتنیاں نے؟ بولو, حضور دیاں بیٹیاں کتنیاں تے بیٹے کتنے؟ 3 حضور دی اے اولاد ہے. اور سوائے ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضرت ماریا تبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پیٹ چو پیدا ہوئے نے, باقی میرے آقا دی ساری اولاد حضرت سیدہ خدیجہ دے پیٹ چو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ام ایمن کہنیاں نے کہ جس وقت حضرت زینب پیدا ہوئیاں اجی حضور نے کلمہ نہیں پڑھایا. جے کلمہ پڑھا چھڑے ہوندہ تو پھر تے حضرت ام ایمن نو پتہ لگ گیا ہونا کہ حضور نے بیٹیاں دی شان 10 چھڑی ہوئی ہے. اجے بیٹیاں دے مقام دا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں دسیا. حضرت ام ایمن کہنیاں نے بیٹی پیدا ہو گئی ہے, ہن میں ڈردی پئیاں جا کے باپ نو دساں گی کہ دھی پیدا ہو گئی ہے. باپ تے غصے اندر آ جائے گا, عبداللہ دا بیٹا محمد تے غصے اندر آ جائے گا, کیونکہ رواج جے انجئی ہے جس پیو نو بھی دسیا جاوے او انجے دا ریئیکٹ کردا ہے. حضرت ام ایمن کہنیاں نے میں کمدیاں جا رہی ہاں, میرے جسم تے لرزات آ رہی ہے, رنگ اڑ گئے نے, ہولی ہولی پیر رکھتی جا رہی ہاں. جا کے میں عرض کیتا ہے عبداللہ دے بیٹے, اے آمینہ دے چن, اے محمد عربی, داڑے گھر دے اندر بچی پیدا ہو گئی ہے. اتنا جملہ بول کے, اتنی خبر دے کے حضرت ام ایمن کہنیاں نے میں تھوڑا جا دور ہٹ کے کھلو گئی ہاں, انج نہ ہوئے کہ میں نو تھپڑ پڑ جاوے, انج نہ ہوئے میں نو ماریا جاوے, کیونکہ طریقہ جے پہلے میں انجے دا ویدی پئیاں. لیکن جدو میرے کریم آقا نے اے جملہ سنیا, رحمت عالم نے فرمایا
اے ام ایمن پریشان ہون دی کیڑی لوڑ ہے؟ رب نے اگر بیٹی عطا فرمائی ہے تے رب نے رحمت دا خزانہ عطا فرمایا۔ اے میرے کریم آقا نے انہاں دی آمد ہوتے آج اسی خوشیاں دا اظہار کیوں نہ کریے؟ جڑے ساڑے گھراں اندر رونقاں لگان والے، ساڑے معاشرے دے اندر امن و سکون عطا کرنے والے نے، اے آمینہ دا لال صرف مسجد آباد کرنے واسطے نہیں آئے، آمینہ دے لال تے ساڑے گھر دے اندر بھی امن دا اجالا لے کے آئے نے۔ پھر ربیع الاول دا مہینہ آوے، سونے دی آمد والے ایام آون، حضور دے عاشق تے کلمہ پڑھنے والے حضور دے غلام کیوں نہ جھم جھم کیا دے رون کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ بھائی اسی سرکار دی آمد ہوتے خوشیاں اس تو مناندے ہاں، ساڑا ایمان اور یقین ہے کہ سن رب نے جو کچھ بھی عطا کیتا ہے اپنے سونے دے میلاد دا صدقہ عطا کیتا ہے۔ حضور دی آمد دے صدقے اگر سرکار نہ ہوندے تے کسے نو رب دا پتہ نہ ہوندا، بلکہ انسان نو انسانیت ملی ہے تے سونے دے صدقے نہ ملی ہے۔